مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، بندہ سوچتا ہے یار یہ کام میں کون سے دن کروں تو میرے لیے بہتر رہے گا، زیادہ بہتر رہے گا، کم بہتر رہے گا. تو میں چاہوں گا کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو دنوں کے حوالے سے بھی کاموں کا انتخاب کرنا اور اس میں بھی برکت کا زیادہ پڑھنا یا کم ہونا اس پر منحصر ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا دنوں کے حوالے سے اگر کوئی معلومات کا خزانہ آپ سے مل جائے. دیکھیں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ایام کے حوالے سے بھی جہاں ہماری شریعت مطہرہ نحوست اور بدشگونی اس کا رد کرتی ہے، جی وہیں ایام کے حوالے سے کچھ کام کرنے اور کچھ کام نہ کرنے کے احکامات بھی ہیں. صحیح. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہفتے کا دن دھوکے کا دن ہے. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہفتے کا دن دھوکے کا دن؟ بولا ہاں، ہفتے کا دن دھوکے کا دن ہے. اسی دن دار الندوہ قائم ہوا اور تمام اہل قریش نے میرے قتل کی سازشیں تیار کی تھی، اللہ. فریب کی ساری سازشیں تیار کی تھی. اسی روایت کو لے کر علماء فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن مسلمان کو چاہیے کہ احتیاط کرے. تجارت کرنے میں، کوئی سودا کرنے میں، کوئی کام کرنے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرے. ہفتے کے دن کے حوالے سے فرمایا. باقی دن مبارک ہے، دن میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے اعمال سے احتیاط کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے. سودا تجارت تو ویسے ہی حضور نے فرمایا کہ لکھنے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اسی طرح اتوار کے دن حضور نے فرمایا یوم غرس و عمارت، کہ اتوار کا دن جو ہے وہ بونے کا اور بنانے کا دن ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کس طرح بونے کا اور عمارت کا دن؟ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عمارت کو قائم فرمایا تھا، اس لیے اتوار کا دن عمارت بنانے کا دن ہے. تو اتوار کے دن عمارتیں بنائی جائیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. یعنی دنوں کے حوالے سے کچھ کام حضور نے بتائے. ویسے تو ہر دن جس وقت چاہے کرے، اللہ کا نام لے کر کرے. کل امر ذی بار لم یبدأ ببسم اللہ او بحمد اللہ فهو اقطع اعظم، یعنی جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. اسی طرح پیر سے متعلق فرمایا یوم سفر و تجارت، پیر کے دن حضور نے فرمایا کہ یہ سفر کا دن ہے اور تجارت کا دن ہے. تو پیر کے دن کوئی سفر تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ پیر کے دن یا جمعرات کے دن کا انتخاب کرے، تو انشاءاللہ اس کو برکتیں حاصل ہوں گی. اسی طرح منگل کے دن جو آپ نے ابھی فرمایا کہ منگل کے دن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ یوم الدمی، اور آگے فرمایا کہ اس دن حضور کا فرمان ہے کہ خون نہیں تھمتا. یہ خون کا دن ہے اور اس دن خون نہیں تھمتا. صحابہ نے رسول اللہ کس طرح یہ خون کا دن ہے؟ فرمایا کہ اس دن بڑے بڑے نفوس قدسیہ کا قتل ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور فرعون نے جو جادوگروں کو جو ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ پر، ان کو قتل کیا. اسی طرح حضرت حابیل کو قتل کیا گیا. اور بھی دن ہوئے. اسی طرح بدھ کے دن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ بدھ کا دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ مبارک دن ہے، لیکن نحوست ہے کافروں کے لیے. حضور نے فرمایا منحوس دن ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے منحوس دن؟ فرمایا منحوس مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے منحوس دن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں پر عذاب نازل فرمانے والا ہے. لیکن بدھ کے دن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنا خیر و برکت ہے کہ جس نے بدھ کے دن کوئی کام شروع کیا اللہ پاک اس کام میں برکت عطا فرمائے. اور جمعرات اور جمعہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اس میں اللہ نے 24 ساعتیں ایسی رکھی ہیں کہ ہر ساعت میں جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک 24 ساعتیں، اور ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ جہنم سے آزاد فرما دیتا. اور بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے حوالے سے، یہ میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے چونکہ پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے، لیکن یہ حکمی وجوبی نہیں ہے حکم، لیکن نہ کاٹے بہتر ہے. اور ایک بزرگ ہیں انہوں نے کاٹ لیے تو ان کو برس کا مرض میں مبتلا ہو گئے. اللہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ کیا تجھے میری حدیث نہیں پہنچی؟ تو کہا یا رسول اللہ پہنچی تو تھی، لیکن اس کی سند پر مجھے کلام تھا کہ وہ واقعتاً پوری ہے نہیں ہے. حضور نے فرمایا تجھ تک میرا کلام پہنچ جانا کافی تھا. پھر حضور نے اپنا دست شفقت پھیرا اور وہ برس سے شفا یاب ہو گئے. اس لیے ناخن بدھ کے دن نہ کاٹے جائیں، رات کے دن بھی احتیاط کی جائے، باقی دنوں میں کاٹ لیے جائیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. باقی دن سارے مبارک ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں. حضور نے فرمایا کہ زمانے کو کبھی برا نہ کہو کیونکہ خود اللہ تعالیٰ زمانہ بنانے والا ہے. ایک اور بات یاد آئی مجھے شب بدھ کے حوالے سے. شب بدھ کے حوالے سے بہت پیارا
عمل ہے اور مختصر عمل، اور آپ اس کی برکتیں دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نیکیوں کا حریص اس کو کھونا چاہے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے شب بدھ 2 رکعت نماز پڑھ لی اس طرح کہ پہلی رکعت میں 10 بار سورہ فلق، دوسری میں 10 بار سورہ ناس، اس کی فضیلت دیکھیں کہ حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بدھ کا دن، بدھ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور مسجد فتح میں 3 دن حضور نے دعا کا اہتمام فرمایا، پیر، منگل، بدھ، اور بدھ کے دن حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ خوشی کیسی؟ فرمایا آج اللہ نے میری دعائیں مقبول فرمائی۔ صحابی نے کہا بس میں نے وہ دن، وہ وقت مقرر نوٹ کر لیا، اور جب مجھے کوئی مشکل پریشانی پیش آتی تو میں اسی دن اس وقت کا انتخاب کرتا، دعائیں کرتا، حضور کی اس دعاؤں کی مقبولیت کے صدقے میری بھی دعائیں مقبول ہو جاتی۔ تو وہ دن بدھ کا دن تھا، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا۔ تو ناظرین، حاضرین، سب کو چاہیے کوئی مشکل پریشانی، کوئی مقصد، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی آپ کا مشکل دشواری ہے، بدھ کے دن ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور وہاں بیٹھ کر دعائیں کریں، دیکھیں اللہ پاک اس کے ثمرات کیسے دکھاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔